پریگنینسی میں بھی پرولونگ ہونا اور پھر بلڈ کا مکس ہو کے اسپٹنگ آف بلڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیلکیریا کے اندر داخل ہیں. پاؤں کے کالی کارب کی طرح ٹھنڈے اور انگلی کمزوری جب بڑھ جائے تو ایسا مریض زیادہ بیک پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا بلکہ کرسی پہ سلائڈ کر جاتا ہے یوں کر کے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ملاقاتوں کے درمیان بعض مریض آتے ہیں نسبتاً جو 50 سال سے اوپر کے مریض ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا ان کو، پھر اور دیکھنے والے دیکھوں تو سے نیچے ہو چکا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یوں ہوتے ہوتے وہ نیچے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیلکیریا یاد آتا ہے. اس پر کیلکیریا میں رواج خاص ہے کہ تھوڑی دیر میں مریض سلائڈ ہونے لگ جاتا ہے. اور بڑی ہوئی بیماریوں میں اگر مریض تکیے سے سلائڈ ہو کر نیچے گرتا رہے بار بار، اس کے لیے کیا دوا ذہن میں آئے گی؟ آپ کو پتہ لگ گیا ہے، لگتا ہے مسکرا رہے ہیں. اب میں مسکرا رہا ہوں. میوریٹک ایسڈ. میوریٹک ایسڈ تو خاص اس بات کا نشان ہے کہ مریض کمزوری سے سلائڈ کر جائے نیچے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے مریض کی بات ہو رہی ہے کیلکیریا میں. آپ نے سنایا تھا کہ پیٹ میں کالی کارب جانے سے کالی فاسفورس دینے سے پوٹیشیم کی جاتی ہے، کیلکیریا سے کیلشیم کی جاتی ہے نا، بلڈ وغیرہ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو کرنی پڑی ضرورت، کیونکہ زیادتی کا خطرہ عموماً لو پوٹینسی میں ہوتا ہے، پروونگ ہو جاتی ہے اس میں اتنی جلدی پروونگ نہیں ہوتی. اور دوسرے میں نے بتایا نا کہ لمبا عرصہ دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ فائدہ مند ہے کہ نہیں، اور اگر فائدہ مند ہے اور بیماری گہری ہے تو پھر آف اینڈ آن دیں گے. جب تک بیماری موجود ہے یا اس کا رجحان موجود ہے یہ پروونگ نہیں کرے گی. یہ ہر دفعہ جب وہ پروونگ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جسم اس کے خلاف رد عمل کر دیتا ہے، کیونکہ بیماری موجود ہے. اگر کوئی بیماری موجود نہ ہو تو پھر یہ زچ کرتی ہے جسم کو اور پھر پروونگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہر دوا نہیں جو پروونگ کرتی ہے اس طرح کرتی ہے. اصل بیماری ہے تو پروونگ نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ریئیکشن. وہ بظاہر لگتا ہے کہ بیماری ایک دم بھڑکی ہے لیکن جسم اس کے نتیجے میں اس کو زیادہ اچھی طرح قابو کرتا ہے اور جاگ اٹھتا ہے اس کے خلاف. یہ پروونگ نہیں ہے. اس لیے کرونک کیسز میں کبھی بھی پروونگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جسم کو جگاتی ہے اور جب جگاتی ہے تو جسم اس کے خلاف رد عمل کرتا ہے. سمجھے؟ یہ بس یہ یاد رکھیں کہ وہ جب جسم میں وہ بیماری موجود نہ ہو اور پھر اس بیماری کو کوئی ایسی دوا دیں جو کوئی بیماری پیدا کر سکتی ہو، وہ جب بیماری پیدا کرے گی خاص ہومیوپیتھک طریق پر دینے کے نتیجے میں وہ پروونگ ہے. اور یہ خطرناک نہیں ہے سوائے اس کے کہ بہت بیوقوفوں کی طرح بہت لمبا عرصہ پروونگ کروائی گئی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا بعض دفعہ اس کے نتیجے میں بڑی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن جب پروونگ شروع ہو اسی وقت اس دوا کو روک لینا چاہیے. بس ایسی صورت میں جہاں آپ مستقل کیلکیریا فاس کالی فاس والے لیتے ہیں یہ نظر بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں پروونگ تو نہیں ہوئی. جس MD ڈاکٹر کی میں نے بات بتائی تھی انہوں نے، حالانکہ وہ ہومیوپیتھ نہیں تھے، انہوں نے ایک اور ڈاکٹر کو کالی فاس کھانے کے نتیجے میں بعض علامتوں کو محسوس کیا اور ان کو یہ بھی پورا پتہ تھا اس وقت کہ کیا کھا رہے ہیں. تو جب وہ چیک اپ کرایا تو خون میں کالی فاس کی مقدار بہت بڑھ چکی تھی. پوٹیشیم جتنا ہونا چاہیے اسے 5 گنا زیادہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا اور ہوتا تو کسی کو اچانک فوت ہو سکتا تھا مریض. تو پھر جب انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کالی فاس. انہوں نے کہا یہی آ گئی ہے خون میں دیکھنے اس کو. ایسی صورت میں علامتیں تھیں تو ان کو
سوال پیدا ہوا نا. تو ہومیوپیتھ کو بھی علامتوں پر نظر رکھنی چاہیے. اس کو ٹیسٹ کرانا بھی ضروری نہیں ہے، مگر جہاں علامتیں پیدا ہوں وہاں اس کا فرض ہے کہ اس دوا کو مزید دینے سے روک دے. یہ ہر جگہ اصول کام کرے گا.